भारत की हालिया इंतखाबी सिस्टम में कैश ट्रांसफ़र या वेलफेयर ट्रांसफ़र स्कीम एक बड़ा किरदार अदा कर रही है। सियासी जमातें बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमों का ऐलान करती हैं और इस बुनियाद पर इंतखाबात जीते भी जा रहे हैं। लेकिन इंतखाबात जीतने के बाद इन स्कीमों को फ़ायदा पहुंचाने के नाम पर, जिस तरीके से वेरिफिकेशन के अमल के नाम पर जिस तरह से कागजात जमा किए जा रहे हैं और मालूमात हासिल की जा रही है, ये सवालात खड़े करते हैं कि क्या किसी ख़ानदान को मामूली रकम के नाम पर 3,000 या 1,500 या 1,000 रुपये के नाम पर, क्या किसी भी ख़ानदान के मुकम्मल डेटास को, उनकी निजी मालूमात को, ये सवाल आज इसलिए मैं इस पर खड़ा कर रहा हूँ कि मगरबी बंगाल की नई हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत के लक्ष्मी भंडार स्कीम की जगह पर अन्नापूर्णा स्कीम को मुतारफ़ कराया है, इंट्रोड्यूस कराया है। इस स्कीम के तहत पहले हर ख़ानदान को 1,500 या 1,700 मिलते थे। अब इस स्कीम के तहत बंगाल की तमाम एलिजिबल ख़वातीन, मतलब जो इस कैटेगरी में आती हैं, उनको 3,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन इन 3,000 रुपये के नाम पर जो फॉर्म भराए जा रहे हैं, जो मालूमात हासिल की जा रही है, वो मालूमात कई सारे सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या वेरिफिकेशन के नाम पर इतने सारे डेटास को हासिल करना कहाँ तक दुरुस्त है। क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि ये डेटास का, ये इन आदाद शुमार का या मालूमात का इन फ्यूचर कोई मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क। आज हम अन्नापूर्णा स्कीम के तहत जो मालूमात हासिल की जा रही है, उस पे जो लोगों की तशवीश है, जो सवालात हैं, उस पर तफसील से बात करेंगे कि क्या जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो कहाँ तक दुरुस्त है, या वेरिफिकेशन के लिए ये तमाम मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और इस आखिर तक देखें। और अगर कोई आपके पास सवाल हैं तो आप हमें लिख कर ज़रूर बताएं, कमेंट करें, हम उस जवाब को भी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ममता बनर्जी की हुकूमत ख़वातीन को लुभाने के लिए लक्ष्मी भंडार स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत जनरल कैटेगरी की ख़वातीन को 1,500 रुपये मिलते थे और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की ख़वातीन को 1,700 रुपये दिए जाते थे। लेकिन बीजेपी ने इंतखाब में वादा किया था कि उस रकम को 3,000 रुपये तक ले जाएंगी और इस स्कीम का नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा। लक्ष्मी भंडार की जगह अन्नापूर्णा योजना रखा जाएगा। 4 मई को के नतायज में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब सरकार, 1 महीने से सरकार भी चला रही है, अब अन्नापूर्णा स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर फॉर्म भराए जा रहे हैं। और हुकूमत ने जो इंटरनेट पे जो फॉर्म दस्तयाब हैं, अंग्रेज़ी में 10 सफ़ात पे हैं, बांग्ला में 12 सफ़ात पे हैं। इसमें जो वेरिफिकेशन का जो अमल है, वेरिफिकेशन के पूरे अमल से किसी को कोई इनकार नहीं किया जा सकता है और वेरिफिकेशन होना भी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं होने की सूरत पे कई लोग, कई ख़ानदान, कई ख़वातीन डबल फ़ायदा उठा लेती हैं और कई जगहों से उठाती हैं। ज़ाहिर बात है कि ये गैर अखलाकी अमल है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वेरिफिकेशन की भी एक हद है। अब जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जो स्कीम के लिए दरख्वास्त दिया है, उसके बैंक अकाउंट, उसके आधार कार्ड, उसके पैन कार्ड, केवाईसी की जांच तो किसी भी सूरत में होनी चाहिए। लेकिन अन्नापूर्णा स्कीम का मामला यहाँ तक नहीं रुकता है, बल्कि अन्नापूर्णा स्कीम के तहत पूरे ख़ानदान के बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जीएसटी नंबर, ज़मीन के कागजात और दीगर तमाम तफसीलात मांग ली जाती है। यहाँ तक कि अगर आप वोटर हैं तो किस इलाके में है, किस पार्ट में आपका वोट है, ये तमाम तफसील मांगते हैं। बल्कि उससे बढ़कर बच्चों की निजी ज़िंदगी में भी, कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और आपके बच्चों को टीका वैक्सीन लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये तमाम तफसील मांगे गए हैं। इसके अलावा आपका बच्चा अगर मदरसे में पढ़ता है तो मदरसा रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है, वो तमाम चीज़ की तफसील मांगी गई। अब सवाल ये है कि क्या वेरिफिकेशन के नाम पर इतनी सारी तफसील क्यों मांगी गई है। और ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि बीजेपी के ही ज़ेर इक़्तिदार में 2 ऐसी रियासतें हैं जहां ख़वातीन के लिए कैश ट्रांसफ़र स्कीमें चल रही हैं। उसमें से एक मध्य प्रदेश है, जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन योजना है। इन दोनों स्कीमों के तहत ख़वातीन को रुपये दिए जाते हैं। वहाँ भी मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी
جو لوگ درخواست دی ہیں ان کی کڑی جانچ کی گئی ہے، لیکن ان کی جانچ کا دائرہ صرف خواتین کی ذات تک محدود رکھا گیا ہے۔ خاتون کے پین کارڈ، آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ اور اس کی تفصیل کو مانگا گیا ہے، لیکن اناپورنا یوجنا اسکیم کے تحت خاندان کے اور دیگر تمام لوگوں کی تفصیل مانگی گئی ہے۔ یہی پر ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ آخر اتنی تفصیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے، اور خود سی ایم شوبھیندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ یہ اتنی ساری معلومات صرف ایک اسکیم کے لیے نہیں ہے، ان فیوچر ہم ان معلومات کو حکومت کی دوسری اسکیموں کے لیے لائیں گے۔ سوال یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ہریانہ میں پریوار یوجنا کے تحت پورے خاندان کی ڈیٹاز کو جمع کیا ہے، وہاں پر یہ بات حقیقت سامنے آئی ہے کہ ایک معمولی سی ڈیجیٹل غلطی، اندراج کرنے کی معمولی غلطی نے پورے خاندان کو فلاحی اسکیموں سے محروم کر دیا ہے۔ تو کیا یہ بنگال میں نہیں ہوگا؟ دوسرا اہم یہ ہے کہ اس فارم میں دو چیزیں ایکسٹرا مانگی گئی ہیں کہ پہلا یہ کہ اس سی اے کے بارے میں تفصیل مانگا گیا ہے کہ کیا آپ سی اے کے تحت درخواست دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اگر دیا ہے تو آپ کے درخواست کی نوعیت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایس آئی آر میں بھی یہ مانگا گیا ہے کہ ایس آئی آر میں آپ کا نام آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اگر نہیں آیا ہے تو آپ کا کیس کس ٹرمینل میں چل رہا ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کی اس گزشتہ ہفتے میں سپریم کورٹ نے ایس آئی آر کو لے کے جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے جہاں ایس آئی آر کے پورے عمل کو جائز ٹھہرایا، قانونی طور پہ ٹھہرایا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ یہ شہریت سے نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن جن ناموں کو ووٹر لسٹ سے خارج کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بھارت کے شہری نہیں ہیں۔ تو یہ سوال یہی ہے کہ آپ ایک فلاحی اسکیم کو اس آئی آر کے ذریعے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لاڈلی بہن یہ جو اسکیم ہے اناپورنا یوجنا اسکیم کو مغربی بنگال کے میں آسام کے این آر سی سے جوڑا جا رہا ہے، اگرچہ دونوں اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ ہے۔ آسام کا جو این آر سی تھا وہ شہریت کی جانچ کے لیے تھا، اور بنگال کا اناپورنا یوجنا جو اسکیم ہے ایک ویلفیئر اسکیم کے لیے جانچ کی جا رہی ہے، لیکن ماہرین یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ دونوں کی نوعیت ایک ہے، فرق طریقہ کار کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آسام میں 1970 کی ایکوڈ کے 1984 کا جو ایکوڈ ہوا آسام میں، آسام اسٹوڈنٹ یونین اور سینٹرل گورنمنٹ کے درمیان جو ایکوڈ، اس کے تحت 1970 کے بعد آنے والے کو بھارت کا شہری تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اور دوسرا اس تحت کاغذات جانچ کی گئی اور پورے ماضی کے تمام کاغذات کو کھنگال لیا گیا۔ لیکن اناپورنا یوجنا اسکیم کے تحت پریزیڈنٹ کے تمام موجودہ کاغذات مانگے گئے ہیں، جس میں پورے خاندان کی تفصیل، بینک اکاؤنٹ، آپ کہاں نوکری کر رہے ہیں، کتنا روپے کما رہے ہیں، آپ کا شوہر کیا کر رہا ہے، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، پوری تفصیل مانگی گئی ہے۔ ان کا ووٹ کہاں پر ہے، وہ کتنا، ان کے جی ایس ٹی کے کاغذات کیا ہیں، ان کے پاس کیا زمین ہے، تمام تفصیل مانگی گئی، اور لیکن دونوں کو شہریت کے سوال سے بھی جوڑا گیا ہے۔ جہاں این آر سی، آسام این آر سی، بنگال میں بھی کہ جو اناپورنا یوجنا اسکیم کو دیکھیں گے، بنگال کے اناپورنا یوجنا اسکیم کو دیکھیں گے تو وہ بھی کسی حد تک شہریت کے سوال سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہی وہ سوال ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے فارم میں مذہب کی کیٹیگری کو نہیں رکھا گیا ہے، لیکن مدرسے کا ذکر کر کر خفیہ طریقے سے یہ جانچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، بینیفیشری ہیں، ان کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ پہلی جو تشویش پائی جاتی ہے، چونکہ بنگال حکومت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بنگال میں جو رہنے والے جو بنگلہ دیشی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرو، ڈیلیٹ کرو اینڈ ڈیپورٹ کرو، اس کو جوڑ کر اگر آپ دیکھیں کہ پورے اسکیم کے ذریعے ایک طرح سے شہریت کی جانچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دونوں اسکیم، یہ جو اسکیم ہے اس کے ذریعے ایک طرح خفیہ طریقے سے شہریت کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ
اس پورے فورم کے ذریعے ایک حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی شہریت کی جانچ فلاحی اسکیموں کے فورم کے ذریعے خاموشی کے ذریعے بھی آتی ہے۔ اگر یہ سوال اگر شہریت کا سوال نہیں ہے تو بھی ایک بڑا سوال ہے۔ دو بڑے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ہمارے خاندان کی، ہماری نجی زندگی کے جو ڈیجیٹلائزیشن کی جو ہمارے معلومات کو، پرائیویسی کو جو آپ نے ڈیجیٹل کر دیا ہے، کیا ان فیوچر ان ڈیجیٹل کے لیک نہیں ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ اگر یہ لیک ہوتے ہیں تو کیا ان کا مس یوز نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا 3000 روپے یا 1500 یا 2000 جیسی معمولی رقم کے ذریعے کسی خاندان کو ان کی پرائیویسی فراہم کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی خاندان پرائیویسی نہیں دینا چاہے گا، ظاہر بات ہے کہ وہ غریب خاندان بھوک، غربت جیسے حالات سے دچار ہوگا۔ اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ پرائیویسی کو اپنے پاس حاصل کر رہے ہیں۔ کئی سارے تشویش سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت ان تشویشوں کو کس طرح سے دور کرتی ہے، اور کیا اس کے پیچھے حکومت کی کیا منشا چھپی ہوئی ہے، آخر اتنی تفصیل کیوں لی گئی ہے، یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز نیٹ ورک۔ اگر آپ نے اب تک میرے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔